السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج. سیکنڈ ایئر کے جو سلیبس ہے اسلامیات اختیاری کا، اس کے گرامر والے پورشن کو ہم آج کل جو ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ترجمہ کرنے میں طالبات کو آسانی رہے. تو طالبات اس سے قبل ہم نے پہلے 2-3 دنوں میں فعل ماضی معروف، اس کی تعریف، اس کے اوزان اور اس کی گردانیں جو ہیں وہ مختلف مصادر سے کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر قرآن مجید کا جو حصہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے سورہ بقرہ کی آیات، تو اس میں جو ماضی معروف کے صیغے ہیں ان کو آپ الگ کریں، ان کی بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. فعل ماضی معروف کو ہم نے کر لیا تھا. آج ہم کریں گے فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول جو ہے اس کی سب سے پہلے تعریف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے فعل ماضی معروف کو سمجھا تھا. فعل ماضی مجہول، فعل کیا ہے؟ کام کو کہتے ہیں. ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، مجہول جس کا فاعل جو ہے وہ معلوم نہ ہو، معروف جس کا فاعل معلوم ہو، مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو. یہ اس کے اپوزٹ ہے کس کے؟ فعل ماضی معروف کے. تو جس طرح سے فعل ماضی معروف کے 3 اوزان ہیں، اس طرح سے فعل ماضی مجہول کا صرف ایک ہی وزن ہے. وہ کون سا ہے؟ فعیلا. فعیلا. اور اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ جس میں فاعل معلوم نہیں ہے. جیسے ماضی معروف میں ہم کہتے ہیں کہ ضربا، اس ایک شخص نے مارا. تو اس میں ہم جو ہے وہ کہیں گے فعیلا ضربا، وہ ایک شخص مارا گیا یا پیٹا گیا. گویا مارنے والا شخص جو ہے وہ مجہول ہے، اس کو ہم نہیں جانتے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل ماضی مجہول. اب مختلف مصادر سے جو ہے اس کی گردانیں کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو اس سے قبل جو آپ نے فعل ماضی معروف کی جتنی بھی گردانیں کی تھیں، جیسے ضرب مصدر سے ضربا تھا تو وہ کس میں بدل جائے گا؟ ضربا میں. اس طرح سے سامیا سومیا میں بدل جائے گا. اس طرح سے قاتلا قتلا میں بدل جائے گا. فرق کیا آئے گا کہ پہلے حرف پہ پیش آئے گی، درمیان والے حرف کے نیچے زیر آئے گی اور پھر اس پہ زبر. ضربا، سمعا، شربا، قتلا. اس کے اعراب ایک ہی رہیں گے. اب اس کی گردان جو ہے اس کو کرتے ہیں ضرب مصدر سے. پہلے 6 صیغے غائب کے، پھر 6 صیغے حاضر کے، پھر 2 صیغے متکلم کے. پہلا صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا. ضربا، وہ ایک مرد مارا گیا یا پیٹا گیا. ضربا، ضربو، ضربت. تا جو ہے کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی. ضربت، ضربتا، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. ضربنا، وہ سب عورتیں پیٹی گئیں. ضربتا، تا واحد مذکر حاضر کی علامت ہے. ضربتما، تثنیہ مذکر حاضر. ضربتم، جمع مذکر حاضر. ضربتی، واحد مؤنث حاضر. ضربتما، تثنیہ مؤنث حاضر. ضربتنا، جمع مؤنث حاضر. اس کے بعد 2 متکلم کے صیغے ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ ضربتو. یہ تو جو ہے کس کی علامت ہے؟ متکلم، واحد متکلم کی. اور تثنیہ اور جمع کا کیا ہے؟ اس کے آخر میں نون زبر الف نہ آئے گا. ضربنا. ضربتو، ضربنا، ضربنا.
میں ایک شخص یا میں ایک عورت جو ہے وہ میں ایک مرد یا میں ایک عورت پیٹی گئی. ضربنا ہم دو مرد یا دو عورتیں پیٹے گئے. ضربنا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں پیٹے گئے. اب اس میں فاعل جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس لیے فعل ماضی مجہول کہلاتا ہے اور اس کا ایک ہی وزن ہے. وہ کیا ہے؟ فعلا. اب ہم ان مصادر سے طالبات آپ ضربا، سمیا، شربا، قتلا، حسبا، ان سب مصادر سے فعل ماضی معروف کی گردانیں جو ہیں وہ بار بار اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، یعنی اس کا کام کرنے والے کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور اس میں مفعول جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے پہلے حرف کے اوپر پیش آتی ہے، ان کلمے کے نیچے زیر آتی ہے. تو جتنی بھی گردانیں آپ نے فعل ماضی معروف سے کی ہیں وہ تمام جو اوزان ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ آپ فعل ماضی مجہول کی گردان کریں تو آپ نے صرف ایک وزن جو ہے فعلا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، اور جتنے بھی مصادر آپ نے فعل ماضی معروف میں یوز کیے ہیں ان کو جب آپ فعل ماضی مجہول میں کریں گے تو آپ اس کے لیے صرف ایک ہی وزن فعلا استعمال کریں گے. جیسے اگر ہم اس گردان کو سامون مصدر سے کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا آتا ہے؟ سمیا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا، سمعنا. اس طرح سے اگر آپ اس کو شرب المصدر سے کرتے ہیں تو کیسے آئے گی؟ شربا، شربا، شربو، شربت، شربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتن، شربتو، شربنا، شربنا. تو یہ ذہن نشین رہے کہ اس کے لیے صرف ایک ہی وزن ہے، وہ فعلا ہے، اور یہ کام گزشتہ زمانے میں کیا گیا ہو اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہمیں معلوم نہ ہو. اس کا فاعل جو ہے ہمیں معلوم نہ ہو وہ فعل ماضی مجہول کہلاتا ہے. اب آپ اس کو شربا مصدر سے اگر کرتے ہیں یا قتلا سے کرتے ہیں تو کیسے آئے گا؟ قتلا، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا، قتلنا. صدق اللہ العظیم.